السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی من ہنا الی الشام واحدۃ رجعیۃ، اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا انت طالق من ہنا الی الشام، ہمارے یہاں پر کہہ دیا کہ تجھے بریلی سے دلی تک کی طلاق ہے، من ہونا الی الشام۔ اب مجھے ایک بات یہ بتاؤ، کیا طلاق کسی وقت کسی جگہ سے مقید ہوتی ہے؟ بولو۔ وہ تو واقع ہوگی تو ہر وقت میں واقع ہو سکتی ہے، واقع ہوگی تو ہر جگہ میں واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارے احوال، سارے اوقات، سارے امکنہ طلاق کی طرف نسبت کرتے ہوئے برابر ہے نا؟ اب جب سب برابر ہے، سب کی طرف نسبت برابر، سب کی طلاق کی طرف نسبت برابر، طلاق کی سب کی طرف نسبت برابر، تو اگر کسی ایک کو بیان کیا جائے تو اس عموم میں قصر اور کمی آئے گی یا عموم بڑھے گا؟ بولو۔ ارے بیٹا، طلاق کی نسبت سارے احوال، ساری جگہ، سارے زمانوں کی طرف برابر تھی۔ اب اگر آپ نے کسی جگہ کسی وقت سے اسے مقید کر دیا اور تم نے کہا تمہیں یہاں سے دلی تک طلاق، یہاں سے شام تک طلاق، تو اس کے لیے تو شام کیا، طلاق کے لیے تو پوری دنیا کا ہر جگہ برابر تھی۔ آپ نے تو مقید کیا نا، کیا کیا؟ اس کے عموم کا قصر کیا ہے، کمی کی ہے اس کے عموم میں، یا بڑھایا ہے عموم؟ کمی کی ہے نا۔ گویا کہ یہاں پر وہ جو کہہ رہا ہے، جگہ بتا رہا ہے، ایسی کہہ دیا یا ایسی کچھ اور جگہ بتا دی ایسی، اور معلق کرنا مقصد نہیں ہے اس کا۔ ایک تو یہ کہ معلق کرنا کہ تجھے تب طلاق ہے جب تو مکہ میں داخل ہو، تجھے تب طلاق ہے جب تو شام میں پہنچے، معلق کر دیا، یا جملہ وہی بولا لیکن معلق کرنے کی نیت کر لی، تو دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی۔ کیا مان لی جائے گی؟ اس کی بات مان لی جائے گی، کیونکہ محتمل کی اس نے نیت کر لی ہے۔ لیکن اگر نیت نہیں کی تو بتاؤ، اس کو طلاق کو مقید ہی کرنا ہے نا، قصر کرنا ہے نا طلاق کا۔ کیا ہوا؟ طلاق میں قصر کرنا ہے، تو طلاق قاصر واقع ہوگی نا، طلاق، اور طلاق قاصر جو ہے وہ طلاق، ایک طلاق رجعی ہو، یہ سب سے ہلکی طلاق ہے، سب سے قاصر طلاق ہے۔ اس لیے احناف نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کہا تجھے یہاں سے شام تک طلاق، شام سے مراد وہ ملک شام، یہ نہیں کہ یہاں سے رات والا شام، وہ نہیں، جگہ یہاں سے شام تک۔ اسی لیے میں نے اردو میں اپنے کہا کہ یہاں سے دلی تک طلاق، یہاں سے بمبئی اور بنگلور تک طلاق، منگلور تک طلاق ہے۔ تو اس سے احناف فرماتے طلاق قاصر واقع ہوگی، اور طلاق قاصر کیا ہے؟ بولو۔ ایک رجعی طلاق، یہ سب سے کم طلاق ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ضرورتاً طلاق دی جا رہی ہے،
اس کو ضرورت ہی پر محمول کیا جائے گا. اور ضرورت بیٹا طلاق بھائی انقطاع نکاح کرنا ہے نا, اس لیے ضرورت تو پوری ہو جائے گی طلاق قاصر سے. ٹھیک, اس لیے احناف نے کیا فرمایا, ایک طلاق رجعی باقی ہوگی. وہ فرماتے ہیں وفی من ہنا الی الشام واحدہ, یہاں سے ملک شام تک تجھے طلاق اگر یہ کہا تو اس میں طلاق واقع ہوگی واحدۃ رجعیۃ. کون سی؟ ایک طلاق رجعی. وَيُنَجَّزُ الطَّلَاقُ فِي بِمَكَّةَ وَفِي او فی مکہ او فی الدار. بیٹا باب طلاق میں دو طرح کے لفظ کسی جگہ کو لے کر بولے جاتے ہیں, تو دو طرح سے لفظ بولے جاتے ہیں. ایک تو کوئی یہ کہے تجھے مکہ میں طلاق, تجھے ہندوستان میں طلاق, تجھے گھر میں طلاق ہے. اب اسی کو عربی میں اگر ہم تعبیر کریں تو بے مکہ یا فی مکہ یا فی الدار وغیرہ سے تعبیر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہیں. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ طلاق کسی وقت کسی جگہ سے مقید نہیں ہے, سارے اوقات, سارے احوال, سارے امکنہ, سارے ازمنہ کی طرف اس کی نسبت برابر ہے. بتایا تھا نا میں نے ابھی. تو بیٹا جب اس کی سب کی طرف نسبت برابر ہے تو اگر بے مکہ کہا کسی نے تو ایسی صورت میں وہ جگہ سے مقید ہوگی طلاق, اس کی تو نسبت سب کی طرف برابر ہے. کیا ہے؟ سب کی طرف برابر ہے. لہذا جب سب کی طرف اس کی نسبت برابر ہے تو اس کو کسی جگہ سے مقید نہیں کیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ مکہ ہی میں طلاق ہو, بے مکہ بول دیا, یہ بے مکہ بولنا اس کا لغو ہوگا. ٹھیک ہے, اگر تعلیق کی نیت نہ کرے تب. کس کی؟ تعلیق کی نیت نہ کرے تب یہ بے مکہ یا فی الدار بولنا اس کا کیا ہوگا؟ لغو ہوگا. اور جب لغو ہوا, جب تعلیق نہیں ہے مولانا, تو کیا ہوگی؟ تنجیز ہوگی. تعلیق کے مقابل لفظ بولا جاتا ہے شریعت میں تنجیز. تعلیق کا مطلب ہوتا ہے جس شرط پر, جس جگہ پر اس نے طلاق کو معلق کیا, جب وہ چیز پائی جائے گی تو طلاق ہوگی, ہے نا. تو وہاں پر طلاق کا توقف ہوتا ہے شے آخر پر, اور تنجیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شے پر اس کا توقف نہیں ہے, فوراً واقع ہوگی. ٹھیک ہے, لہذا بے مکہ یا فی مکہ یا فی الدار بولا اور تعلیق مقصود نہیں ہے اس کی, تو ایسی صورت میں طلاق فوراً واقع ہوگی. یہی مطلب ہے وَيُنَجَّزُ الطلاق, اور طلاق کی تنجیز ہوگی, طلاق فوراً وقوع طلاق کا فوراً قول کیا جائے گا, فوراً طلاق واقع ہوگی. کس میں؟ جبکہ کسی نے کہا انت طالق بے مکہ یا انت طالق فی مکہ یا انت طالق فی الدار کہا. ٹھیک ہے, وجہ سمجھ میں آ گئی, کیونکہ طلاق کسی وقت اور کسی جگہ سے مقید نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے اسی وقت تک جب تک کہ تعلیق کا قصد نہ. اور اگر تعلیق کا قصد کر لے اور کہے نہیں میری مراد یہ تھی کہ انت طالق بے مکہ اے انت طالق حینما انت تدخل فی مکہ, یہ میری مراد تھی کہ تجھے طلاق تب ہے جب تو مکہ میں داخل ہوگی, جب تو گھر میں داخل ہوگی, یعنی یا تو دخول کی فی مکہ, یہ میری مراد تھی. کریں کہ دکھو احتمال تو ہے نا اس کا کہ وہ یہ مراد لے سکتا ہے, احتمال ہے نا. تو ایک محتمل کی نیت کر رہا ہے, اس لیے دیانتاً اس کی تصدیق کر دی جائے گی. مفتی صاحب فتویٰ دے دیں گے ہاں اس کی نیت درست ہے, لیکن قاضی فیصلہ نہیں کرے گا, قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی. یاد ہے. فرماتے ہیں اے اذا قال انت طالق بمکہ او فی مکہ فہو تنجیز, تو یہ تنجیز ہے, یعنی فوراً طلاق واقع ہوگی اگر تعلیقاً نہیں کہا. اور تعلیق کی نیت کر لی تو دیانتاً مفتی صاحب تو یہ دیکھیں گے کہ بھئی محتمل جملہ کی نیت کی ہے اس نے,
اس لیے اس کی بات مانی جائے گی، فتویٰ تو یہ دیا جائے گا، لیکن قاضی فیصلہ یہ نہیں کرے گا. قاضی تو اپنے حالات کو پرکھ کر فیصلہ کرے گا. فرماتے ہیں وَعُلِّقَ، اور معلق قرار دی جائے گی طلاق. کب؟ اذا دخلتی مکہ تھا، جبکہ کسی نے کہا انت طالق اذا دخلتی مکہ تھا، تو طلاق کیسی ہوگی؟ معلق قرار دی جائے گی، یعنی جب مکہ میں داخل ہوگی تو یہاں پر تو تعلیق ہی مقصود ہے اس کی. او فی دخولی کی دارہ، یا کسی نے کہا انت طالق فی دخولی کی دار، تجھے طلاق ہے جب تو گھر میں داخل ہو. اب اگر گھر میں داخل ہو گئی طلاق. وَيَقَعُ عِنْدَ الْفَجْرِ فِي أَنْتِ طَالِقٍ غَدًا. ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں. کسی نے کہا بی بی سے انت طالق غدن، تجھے کل طلاق. غدن کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ آنے والے کل کو. اچھا، آنے والے کل میں صبح فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب کا جو دن ہے اس کو پورے کو غدن بولیں گے. بلکہ غدن بولنے میں تو بیٹا رات بھی شامل ہے. کیا ہے؟ رات بھی شامل ہے، آنے والی. تو بہرحال ابھی ہم دن کی بات کرتے ہیں. تو کسی نے کہا انت طالق غدن، تجھے کل طلاق. تو کل کہا اس نے. اچھا، ایک بولا کل اور ایک بولا تجھے کل میں طلاق. کل انت طالق غدن بولا یا بولا انت طالق فی غدن، تجھے کل میں طلاق. تو فی تو بیٹا ظرفیت پر دلالت کرے گی ہے. جہاں پر پورے وقت کی اجزاء میں سے کسی بھی جز کو متعین کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. میں یہ کام کل کروں گا، اب کل میں نے صبح میں نہیں کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں حضرت آپ نے کل تو یہ کام کیا نہیں. صبح جیسی طلوع آفتاب ہوا گھر پہ آ گئے، ہلو کام ہو گیا؟ نہیں ابھی نہیں ہوا. تو آپ نے تو کہا تھا کل کریں گے، تو میں کیا کہوں گا جواب میں نے یہی تو کہا کل کروں گا، یہ تھوڑی کہا کہ صبح میں ہی کروں گا. اس کا بیٹا کل بولتے ہیں تو کوئی جز متعین نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ اگر کل بولا انت طالق غدن تو جز تو کوئی متعین نہیں ہے. اور جب متعین نہیں ہے تو پھر کسی جز کو متعین کرنے کی نیت کرے تو وہ نیت بھی معتبر نہیں ہوگی. نیت معتبر. لہذا کل کے سارے اجزاء کی طرف نسبت طلاق کی برابر ہے. اب کل کا جو بھی جز پہلے آ جائے، کوئی متعین تو نہیں ہے، اب جو جز پہلے آ جائے اسی جز میں طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اسی جز میں. تو سب سے پہلے کون سا جز آئے گا؟ فجر کا ہی جز آئے گا نا سب سے پہلے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا انت طالق غدن، ایسے کہنے میں یقع عند الفجر، فجر کے وقت. فجر سے مراد جس کو ہمارے نزدیک فجر صادق کہتے ہیں، جو معتبر ہے، فجر ہی میں طلاق واقع ہو جائے گی. یا کسی شخص نے کہا او فی غدن، اے انت طالق فی غدن کہا. ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں او فی غدن یا فی غدن کہا، تب بھی فجر میں طلاق واقع ہو جائے گی. ارے نسبت تو سب، بس یہ ہے کہ غدن کہا تو اس میں نیت کسی جز کی متعین کرنے کی نیت معتبر نہیں ہوگی. لیکن فی غدن کہا تو فی غدن تو کسی ایک جز پر دلالت کرے گا نا. ارے فی غدن کس پر دلالت کرے گا؟ کہ کل کے اجزاء 1000 جو اجزاء ہیں کل کے، ان 1000 اجزاء میں سے بالفرض کسی ایک جز میں تجھے طلاق دوں گا. فی بڑھانے کا یہی فائدہ ہے، تو کسی ایک جز کو بتائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب جو جز ہے ہوگا تو ایک ہی جز، سب کی طرف نسبت برابر نہیں ہے. اب وہ جز غیر معین ہے بیٹا، نیت کے ذریعے سے اگر اس کی تعین کر دی تو جائز ہے. تو یہاں پر نیت صحیح ہو جائے گی، بس اس میں نیت صحیح نہیں ہوگی. غدن والے میں یہاں نیت صحیح ہو جائے گی، ورنہ حکم دونوں کا جب تک نیت نہ کرے
حکم دونوں کا وہی ہے کہ فجر میں طلاق ہو جائے گی. فرماتے ہیں او فی غدن، یا فی غدن کہا تب بھی فجر میں طلاق واقع ہو جائے گی. فرماتے ہیں وتصح نیت العصر فی الثانی، فی غدن کہنے والے قول میں عصر کی اگر نیت کر لی کسی نے، عصر کا ذکر یہاں پر مثلاً ہے بس، یعنی کسی ایک جزء معین کی نیت کر لی تو نیت اس کی کیا ہو جائے گی؟ نیت اس کی صحیح ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی نیت صحیح؟ معلوم ہے نا، کیونکہ ویسے بھی تو فی تعین جز پر دلالت کر رہا تھا کہ ایک جز متعین ہے، وہ الگ کوئی ایک جز ہے وہاں پر مراد، ہاں وہ جز متعین نہیں تھا، نیت کے ذریعے سے اس جز کی تعین کی جا سکتی ہے. فقط دوسرے میں صرف نیت صحیح ہے، پہلے والے میں غدن جس میں کہا اس میں نیت صحیح، وجہ آپ نے سمجھ لی. اب اسی کی توضیح کر رہے ہیں صاحب شرح. فرماتے کہ پہلے والے قول میں نیت صحیح نہیں، دوسرے والے میں نیت صحیح ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو آپ لوگوں نے سمجھ لی نا. فرماتے فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، کیونکہ جب کسی کہنے والے نے، شوہر نامدار نے، خاوند نے، ارے کبھی کبھی تو میں شوہر نامدار یہاں پر تنزن کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی تو لگتا یہ ہے کچھ لوگوں کے جھگڑوں کو دیکھ کر کہ شاید وہ طلاق دینے کے لیے ہی شوہر بنا ہے کہ میں تیرا شوہر ہوں سمجھ لینا. یہ کیا بات تھی؟ جب کسی نے کہا انتی طالق غدن یقتضی، تو انت طالق غدن یہ تقاضا کر رہا ہے اس بات کا ان تکون موصوفتا بالطلاق فی کل الوقت، کہ عورت طلاق سے موصوف ہو جائے تمام اجزائے وقت میں، کسی بھی وقت میں، کوئی وقت اس میں خاص نہیں. ٹھیک ہے، سارے اجزاء کی طرف طلاق کی نسبت برابر ہے. کل کے فَيَقَعُ عِنْدَ الْفَجْرِ، تو کسی بھی جز کی طرف ہو سکتی ہے، تو فجر کے وقت طلاق واقع ہو جائے گی. وَلَا تَصِحُ نِيَّةُ الْعَصْرِ، اور اس قول میں عصر کی نیت، کیونکہ کسی خاص جز کو متعین کرنے کی نیت کر لینا یہ صحیح نہیں. عصر تو یہ بالفرض ہے، اور نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے بیٹا، قضاءً صحیح نہیں ہے، لیکن دیانتاً صحیح ہے. دیانتاً کا مطلب مفتی صاحب فتویٰ تو دے دیں گے، کیونکہ محتمل جملہ کی نیت کرتا ہے. جی ولا تصح نیت العصر، تو یہاں پر عصر کی یا کسی بھی خاص وقت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا، یعنی قضاءً صحیح نہیں ہوگا لیکن دیانتاً تو صحیح ہوگا. کما اذا قال، اب فرق سمجھا رہے ہیں دونوں میں. جیسے کہ اگر کسی نے کہا صمت السنۃ، میں نے السنہ سال کا روزہ رکھا، سال بھر کا روزہ رکھا، السنۃ بولا ہے نا، السنۃ بولا، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یدلو، یہ دلالت کرے گا اس بات پر انہ صام کلھا، تمام ایام سنہ میں اس نے روزہ رکھا. یہی تو بتا رہا ہے. کسی خاص وقت کسی خاص دن کو بتائے گا کیا یہ ہے؟ نہیں. اگر کوئی آدمی نے سال میں ایک روزہ رکھ لیا اور وہ کہے صمت السنۃ، تو ہم کہیں گے جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، نہیں کہیں گے کہ یہ اس نے پورے سال روزہ رکھا. السنۃ تب بولیں گے جبکہ سارے ایام سال میں اس نے روزے رکھے. ٹھیک ہے، برخلاف اس کے کہ اگر کسی نے کہا صمت فی السنۃ، فی السنۃ اگر فی بڑھا دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سال میں کسی دن بھی اس نے روزہ رکھا ہو، سال میں رکھا ہے. اب سال میں کس دن رکھا ہے وہ الگ بات ہے، وہ ابھی بتایا نہیں ہے، وہ متعین کر سکتا ہے. دونوں فرق سمجھ میں آ گیا. وفی قولہ انت طالق فی غد، اور جو دوسرا والا قول کیا تھا نا انت طالق فی غد، تو اس قول میں یقتضی وقوع الطلاق فی جزء من الغد، یہ کلام تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ طلاق
کل کے کسی ایک جز میں واقع ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ جزئیت کا تقاضا کر رہا ہے، اور وہ کیا بتا رہا ہے کہ کوئی جز خاص نہیں کیا جائے یا نہیں ہے. وَلَيْسَ جُزْءُ الْغَدْ أَوْلَى مِنَ الْجُزْءِ الْآخَرِ، نہیں اولا، وَلَيْسَ جُزْءٌ مِّنْهُ، ارے غد کہہ دیا نا، وَلَيْسَ جُزْءٌ مِّنْهُ أَوْلَى مِنَ الْجُزْءِ الْآخَرِ، اور آنے والے کل کا کوئی بھی جز دوسرے جز سے اولا جب سارے اجزاء کی طرف نسبت برابر ہو، ہے نا. اچھا، وہ تو پہلے والے قول میں سارے اجزاء کی طرف برابر تھی، لیکن دوسرا والا قول تو جز ہی کو بتا رہا ہے نا، فی الغد کہا نا، تو جز کو بتا رہا ہے. اب وہ جز کون سا مانا جائے؟ وہ جز تو یار متعین تو ہے نہیں، ہر جز کی طرف نسبت برابر، اس جز میں بھی واقع ہو سکتی ہے طلاق، اس میں بھی واقع ہو سکتی ہے، اس میں سارے اجزاء کی طرف طلاق کی نسبت برابر ہے، لیکن ہوگی ایک ہی جز میں، کیونکہ فی تو جز وقت کو بتا رہا ہے. اب سارے اجزاء برابر ہیں تو اس میں تو یار کسی اپنی طرف سے اگر ہم کسی کو کہیں کہ نہیں اس میں واقع ہوگی، اس میں نہیں ہوگی، اس میں واقع ہوگی، اس میں نہیں ہوگی، تو یہ تو ترجیح بلا مرجع ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہاں، تو بس یہ ہے کہ جو پہلے آ جائے تو تقدم کی بنا پر ترجیح ہو جائے گی. اور سب سے پہلے کون آ گیا؟ اس لیے فجر میں طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن جز پر تو دلالت ہے نا، اگر یہاں پر جز کی نیت کر لی، بولو، کیونکہ کلام کا تقاضا ہے جز پر دلالت کرنے کا تقاضا کلام کا ہے. اب اسی جز کی نیت اگر کسی نے کر لی تو نیت صحیح ہو جائے گی. یہاں پر پہلے والے میں نیت صحیح نہیں ہو رہی تھی، وہی فرماتے ہیں وَلَيْسَ جُزْءٌ مِّنْهُ أَوْلَى مِنَ الْجُزْءِ الْآخَرِ، اور اس کا ایک جز دوسرے جز سے اولا نہیں ہے. فَيَقَعُ عِنْدَ الْفَجْرِ، تو طلاق فجر کے وقت واقع ہو جائے گی. لِأَلَّا يَلْزَمَ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ، کیونکہ اس میں باقی نہ ہو، وہ تو اس میں تو یہ کہ سب سے پہلے آیا تو وہ تو مرجح بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی. اما اذا نوى جزءا معینا، ہاں اگر یہ والے قول میں کہ انت طالق فی الغد، اس میں اگر اس نے کسی جزء معین کی نیت کر لی، جزء معین کی نیت کر لی، تصح نیتہ، تو اس نیت کرنے والے کی نیت صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گی؟ کسی بھی جزء معین کی نیت کر لے، عصر کی کر لے، ظہر کی کر لے. تو اس سے پتہ چلا کہ ماقبل میں جو عصرن جو ذکر کیا وہ تمثیلاً تھا. وَعِنْدَ أَوَّلِهِمَا فِي الْيَوْمِ غَدًا أَوْ غَدَ الْيَوْمِ، اگر کسی شخص نے بیوی سے کہا انت طالق فی الیوم غدن، کل دن میں، کل کے دن میں، یا کہا فی غد الیوم، آج کے کل میں، آج کے کل میں، تو طلاق کب واقع ہوگی؟ ایک تو یہ کہ کل کے آج میں، اور ایک یہ کہ آج کے کل میں. تو طلاق کیسے کیا واقع ہوگی؟ کون سے میں واقع ہوگی؟ آج الیوم میں واقع ہوگی یا غد میں، یا غد میں واقع ہوگی یا الیوم میں؟ تو کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے جو پہلا ہے اس میں طلاق واقع ہوگی. اب پہلے والے جملے میں کسی نے کہا انت طالق فی الیوم غدن، تو پہلے یوم آیا تو یوم میں طلاق واقع ہو جائے گی. اور کسی نے کہا انت طالق غدن الیوم، تو پہلے غدن آیا، اس میں طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن اس میں بھی ابھی صورتیں نکلیں گی. فرماتے ہیں وَعِنْدَ أَوَّلِهِمَا فِي الْيَوْمِ غَدًا أَوْ غَدًا الْيَوْمِ، کسی نے کہا انت طالق فی الیوم غدن، یا کہا انت طالق غدن الیوم، تو ان میں طلاق پہلے میں واقع ہوگی. دو کلمے ہیں،
دو میں سے پہلے میں واقع ہوگی. اے اذا قال انت طالق اليوم غدا يقع في اليوم، کیونکہ وہ اول وقت ہے نہیں. وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقْ غَدًا الْيَوْمِ، اور کہا کہ أَنْتِ طَالِقْ غَدًا الْيَوْمِ کہا، يَقَعُ فِي الْغَدْ، تو وہ کل واقع ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام اب تعلیق ہو جائے گا کہ جب کل آ جائے گا، آج کا کل جب آ جائے گا تو تجھے طلاق، تو یہ تعلیق ہو جائے گی. ٹھیک. وَلَغَا أَنْتِ طَالِقْ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ وَأَنْتِ طَالِقْ أَمْسِ، کسی نے کہا ابھی نکاح نہیں ہوا، اور کہا کسی عورت سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اس سے پہلے ہی کہ میں تجھ سے نکاح کروں. یار نکاح ہوا نہیں ہے، طلاق کا مالک کب ہوتا؟ نکاح ہو جاتا نا. لیکن تھوڑا طیش یہ کہ تجھے کہ میں تجھ سے نکاح کروں، اسے تیری طلاق تو ہوگی طلاق. لغو ہے، بکواسی باتیں ہے نا، نہیں ہوگی طلاق، لغو ہو جائے گا طلاق. لیکن اگر ایک تو اس معنی کر جو میں نے بتایا، لیکن اگر کسی کا مقصد اس سے یہ ہے کہ میں جب تجھ سے نکاح کروں تو ابھی طلاق دے رہا ہوں لیکن تجھے طلاق ہے جیسے ہی نکاح کروں، یہ مراد ہے کہ میں طلاق ابھی دے رہا ہوں لیکن جیسے ہی نکاح کروں گا تو تجھے طلاق واقع ہوئی، تب تو بیٹا یہ تعلیق ہو جائے گی، تو پھر تو طلاق لغو نہیں ہوگی، پھر جیسے ہی نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں لغا، اور لغو ہو جائے گا اس کا یہ کہنا انت طالق قبل ان اتزوجکی، تجھے طلاق ہے اس سے پہلے ہی کہ میں تجھ سے نکاح کروں، تو ابھی مالک ہی نہیں ہوا ہے تو اس لیے لغو ہو گئی. وانت طالق امسی، اور کسی نے کہا، امسی کسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے کل کو. کسی نے کہا تجھے طلاق گزرے ہوئے کل، اور شادی آج کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے آج، تو گزرے ہوئے کل میں تجھے طلاق اس وقت بیوی تھی جب شادی آج کر رہا ہے، نکاح آج کر رہا ہے، تو گزرے ہوئے کل میں تو وہ بیوی نہیں تھی، جب بیوی نہیں تھی تو تو طلاق کا مالک ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس لیے طلاق لغو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی سے اس نے یہ کہہ دیا کہ تجھے طلاق، اگرچہ میں نکاح آج کر لیا، زید نے آج ہی نکاح کیا، اب نکاح کرنے کے بعد کہہ رہا ہے تجھے طلاق کل سے، ام سے، کل تجھے طلاق، تو بیٹا گزرے ہوئے پہ تو اس کو قدرت نہیں ہے، تو طلاق اب فوراً واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کسی نے کہا انت طالق امسی، تو یہ بھی قول لغو ہو جائے گا. کس کے لیے؟ کس سے کہا؟ لمن نکحہا اليوم، اس سے کہہ رہا ہے جس سے آج نکاح کر رہا ہو، کہہ رہا ہے کیا؟ انت طالق امسی، گزرے ہوئے کل کے لیے، تو لغو ہو جائے گا اس کا طلاق. وَيَقَعُ الْآن، اور فوراً طلاق واقع ہوگی، ابھی طلاق واقع ہو جائے گی اس کے حق میں، من نکح قبل امسی، جس نے کل سے پہلے نکاح کر لیا ہو، پرسوں نکاح کر لیا تھا اور آج بول رہا ہے انت طالق امسی، تب تو فوراً واقع ہو جائے گی. فوراً اس لیے واقع ہو رہی ہے کیونکہ گزرے ہوئے کل پہ تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو گزر گیا، وہ تو قدرت میں نہیں ہے. لیکن موجودہ وقت میں ہی فوراً طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اب طلاق کا مالک ہے نا، نکاح پرسوں ہو چکا تھا اور تیسرے دن کہہ رہا ہے تجھے گزرے ہوئے کل میں طلاق، طلاق اب ہو جائے گی. اے اذا قال انت طالق امسی، کسی شخص نے انت طالق امسی کہا، کون سی عورت سے؟ لامراتن، ایسی عورت سے، نکحہا قبل الامس، جس سے گزرے ہوئے کل سے پہلے نکاح کر چکا ہو، یقع فی الحال، تو یہ طلاق فوراً واقع ہو جائے گی ابھی. اذ لا قدرت له علی الایقاع، کیونکہ اس کی قدرت امسے پر تو ہے نہیں. پھر زمان الماضی، گزرے ہوئے زمانے میں امسے تھا نا، گزرا ہوا کل، اس میں تو واقع کرنے کی اس کو قدرت نہیں ہے، تو کہاں پر واقع ہوگی؟ فوراً واقع ہو جائے گی.